بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے یہ ان بچوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بزور چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، اور یا زبردستی کسی مشکل چیز کو اپنے دماغ میں گھسانے اور ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو ہے، کچھ ٹرکس ہیں، کچھ ایگزامپلس ہیں کہ کس طرح وہ مشکل چیزوں کو اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے مختلف سچویشن کے اوپر، لیکن کچھ ایگزامپلس ہیں جو ان کی مدد کریں گے۔ تو اسی لیے میں نے اس ویڈیو کو نام دیا ہے کہ مشکل چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا آسان طریقہ۔ تو بظاہر یہ بڑا مزہ کا خیز ایک ٹاپک نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بچے ان کو دیکھیں گے، اسٹوڈنٹس دیکھیں گے، تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایگزامپل نمبر 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی اگر آپ سے یہ کہیں کہ آپ نے جو 5 اوشنز ہیں ان کے نام بھی یاد کر رہے ہیں اور ان کے سائز بھی یاد کرنے ہیں، اور ان کا آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ کون سا بڑا ہے اور پھر کون سا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے پیسہ، اگر ایک لفظ آپ نے یاد کیا پیسہ، تو اس سے نہ صرف آپ کو اوشنز کے نام یاد رہیں گے بلکہ ان کا سیکوینس بھی آپ کو یاد رہے گا کہ سب سے پہلا کون سا بڑا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ تو یہ لفظ آپ کی مدد کرے گا۔ اب ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس سے کافی بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ کو اوشنز کے نام بھی یاد ہو رہے ہیں، پلس ان کی سیکوینس بھی آپ کو یاد ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پی فار پیسیفک اوشن، ٹھیک ہے، جس کو ہم بحر الکاہل کہتے ہیں، 46% اس کا رقبہ ہے ٹوٹل واٹر باڈی کا۔ پھر ہے اٹلانٹک، 23% سیکنڈ نمبر۔ پھر تیسرا ہے آئی، پیسہ میں تیسرا آئی ہے تو انڈین اوشن 19%۔ پھر سدرن اوشن، اور پھر اس کے بعد آرکٹک اوشن۔ اور یہ بالترتیب ان کے نام بھی ہیں اور ان کے سائز بھی ہیں سیکوینس میں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح آپ نے ایک فینومینا کو، ایک چیز کو، ایک انفارمیشن کو اپنے محض ایک لفظ کے ذریعے آپ نے سیکھا کہ نام کیا ہے اور سیکوینس کیا ہے۔ دوسرے ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بچوں کے لیے اسپیشلی، کہ اکثر و بیشتر کچھ اسٹوڈنٹس جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے، بعض دفعہ کوئی رولز ریگولیشنز ہی نہیں ہے ان کو سمجھانے کے لیے۔ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے ویک اور ویک، یعنی ایک ہے ہفتہ اور دوسرا ہے کمزور۔ اب جب بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو ورڈز نہیں بتا رہا کہ انہی الفاظ کو یاد کریں، نہیں، یہ میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے ایک مشکل چیز کو یا ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز کو آپ یاد کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کس طرح آپ مختلف ٹرکس استعمال کر کے ان کو اپنے لیے انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک ہے ویک۔ اب فرض کریے کہ یہ ای جو ہے یہ ایلیفینٹ ہے، تو آپ دیکھیے کہ پہلے والے میں 2 ایلیفینٹس ہیں اور دوسرے میں ایک ایلیفینٹ ہے، تو کمزور کون سا ہے؟ جس میں ایک ایلیفینٹ ہے، کیونکہ 2 کے مقابلے میں ایک کمزور ہوتا ہے، تو جس میں ایک ہے وہ کمزور ہے اور جس میں 2 ہے وہ ہفتے والا ہے۔ تو اس طرح آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دونوں میں کہ کمزور کون سا ہے اور ہفتے والا کون سا ہے۔ یہ دوسرا ایگزامپل ہے، اس کو بھی آپ پرنسپل کے طور پر رکھ لیں اور پھر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اسٹڈیز کے اندر کہ کس طرح آپ نے مختلف ٹرکس یوز کرنے ہیں۔ اچھا، ایک اور ایگزامپل میں پریکٹیکلی آپ کو بتاتا چلوں، یہ اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا رہا تھا تو شاعرہ قراقرم کے حوالے سے ایک بات آئی کہ شاعرہ قراقرم کا جو روٹ ہے وہ حویلیہ سے شروع ہوتی ہے اور ایبٹ آباد، منصہرہ، تاکوٹ، بشام، پٹن، داسو، چلاس، گلگت اور ہنزا سے ہوتی ہوئی پاک چین سرحد خنجراب تک جاتی ہے۔ اب یہ ایک کچھ علاقے ہیں جس کو اپنے سیکوینس میں یاد کرنا ہے، ظاہری بات ہے اس کی سیکوینس تو آپ خراب نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو جیوگرافی کا ایک ٹاپک ہے اور اس میں ایک روٹ بیان کیا گیا ہے کہ شاعرہ قراقرم کہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ اب بچوں کو یہ یاد کرنا، بلکہ بڑوں کے لیے بھی سم ٹائمز اگر کسی نے سفر نہ کیا ہو تو ان کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ سر یہ تو بڑا مشکل ہو چکا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اسی وقت میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، ان سے کچھ بن جائے گا۔ تو میں نے تمام علاقوں سے ایک ایک حرف، ایک ایک الفابیٹ اٹھایا، جس طرح حویلیہ سے ایچ اٹھایا، پھر ایبٹباد سے اے اٹھایا، پھر منصہرہ سے ایم اٹھایا، اس طرح تاکوٹ، بشام، تمام سے میں نے الفابیٹس بنائے۔ تو میں نے ان پر غور کیا تو اس سے ایک چیز بن گئی، اور میں نے اسٹوڈنٹس کو ایک ڈرامائی انداز میں نے سمجھایا۔ میں نے کہا بیٹا، اگر کوئی بندہ ٹی بی کا مریض ہے اور وہ پشاور ڈینٹل کالج گیا ہے اور وہاں سے ان سے کہا کہ جی میری ٹی بی کا علاج کر دو، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تو ڈینٹل کالج ہے، یہاں پر تو علاج نہیں ہو سکتا، تو کوئی بڑا ہاسپٹل کراچی کا یا کرک کا یا کوہاٹ کا جو بھی ہے، ویسے ایک فرضی چیز ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل کراچی کو میں نے لیا۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں، اگر وہ ڈاکٹر پھر اس کو جواب میں یہ کہے کہ ہم HAM ٹی بی کا علاج پشاور ڈینٹل کالج PDC میں نہیں کرتے، اس لیے آپ کو GH گورنمنٹ ہاسپٹل کراچی جانا پڑے گا۔ اب اس میں ہم ایچ حویلیہ ہے، ایبٹ آباد، منصہرہ، تاکوٹ، بشام، پھر پٹن، داسو، چلاس، گلگت اور ہنزا اور کھنجراب۔ تو اس طرح یہ جو ایک ڈرامائی صورت بن گئی کہ ہم ٹی وی کا علاج پشاور ڈینٹل کالج میں نہیں کرتے، اس لیے آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل کراچی جانا پڑے گا۔ اس میں وہ تمام علاقوں کے نام بالترتیب آ گئے، نہ صرف یہ کہ وہ نام یاد رہ جائیں گے
بلکہ ان کی ترتیب بھی یاد رہ جائے گی. تو اس طرح کرنے سے آپ ایک مشکل چیز کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹرکس اور بھی ہیں، بہت سارے ایگزامپلس اور بھی ہیں، لیکن میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں جو میں بتا رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ سمجھ چکے ہیں. اور اس طرح آگے بھی وہ اپنی اسٹڈیز کے اندر اپنے مختلف اور مشکل چیزوں کو بجائے اس کے کہ وہ دماغ میں گھسائیں، وہ یاد کرنے کی بجائے ان کو سمجھنے کے لیے وہ اس طرح کے ٹریکس کا استعمال کریں گے. اور ہر ایک کا ٹرک ایک دوسرے سے جدا ہو سکتا ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ اسی طرح آپ کریں. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ایگزامپل آپ اپنے لیے سیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن آپ نے چیز کو یاد کرنی ہے اس طرح کہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے. تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.